نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ پارہ نمبر 29 سورہ قلم، رکوع 2 آیت نمبر 44 تا 47۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ خلاصہ کلام کچھ یوں ہے کہ کفار، مشرکین، منکرین کے طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور واقعی اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر ہمیں عذاب ابھی کیوں نہیں دیتے۔ کفار، مشرکین، منکرین کی طرف سے ایسی دل آزار مطالبات کی وجہ سے بعض اوقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا، اور ممکن بھی ہے کہ کسی وقت دعا بھی کی ہو کہ ان لوگوں کو ہلاک کیجئے، ان پر عذاب آ جائے، تو باقی ماندہ لوگوں کی اصلاح کی توقع ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حکمت عملی کو خود جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں علام الغیوب ہوں۔ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم تدریجاً، درجہ بدرجہ ان بدبختوں کو وہاں اتاریں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ایک حد تک ہم مہلت دیتے ہیں، فوراً عذاب نازل نہیں کرتے، اور اس مہلت میں ان مشرکین، منکرین کے لیے ایک ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے، ایمان لانے کے لیے مہلت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی تدبیر جو ہے، ان کیدی متین اور ان بطش ربک لشدید۔ آیت نمبر 46 میں انکار نبوت پر تعجب کا بیان ہے کہ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی تاوان سے یہ لوگ دب جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی خراج، تاوان مانگتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بدبخت لوگ انکار نبوت کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے کہ ان کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آیا ان کفار، منکرین، مشرکین کو احکام خداوندی کسی اور طریقے سے معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صاحب وحی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے یہ بدبخت لوگ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر تو دونوں وجوہات، عوامل، اسباب، اور وہ منتفی ہے۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اجرت اور تاوان مانگتے ہیں احکام الہی کی تبلیغ اور دعوت پر، اور نہ ان کفار، مشرکین، منکرین کے پاس کوئی طریقہ ہے
جس سے ان بدبختوں کو احکام الہی پہنچ جائے اور یہ لوگ اس کی تعمیل کرے۔ اور یہ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہے تو پھر ان منکرین کا انکار نبوت و رسالت عجیب تر عجیب ہے۔ لہذا قرآن کریم میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض منصبی کا تعین فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض منصبی یہ ہے کہ اللہ کے احکام عالم انس عالم جن تک پہنچائے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری اور سارے رکھے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے جد و جہد کرنا، لوگوں کے جذب خیرخواہی کے تحت ان کو دعوت دینا، جذبہ خیرخواہی کے تحت دعوت دینا۔ باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی فرض منصبی ہے، اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی طفیل۔ فرمایا فذرنی، پس چھوڑ دیجئے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور ان کو بھی جو جھٹلاتے ہیں اس کلام کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں ان کو، من حیث لا یعلمون، ایسے طور طریقے پر، ایسی جگہ سے، لا یعلمون کہ انہیں علم بھی نہیں ہے، واملی لہم، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی زبردست ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری؟ فہم من مغرم مثقلون، تو کہ وہ تاوان کے بھوت سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے؟ فہم یکتبون، کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب